बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान मुस्तफा सहराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मदार। आज का प्रोग्राम आपकी जेब, आपके चूल्हे, आपकी रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बात हो रही है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की। वो लेवी जो लगती है पेट्रोल पर, जलती है अवाम पर। आज हम आपको वो दस्तावेजात दिखाएंगे, वो नंबर बताएंगे जो पाकिस्तान ने IMF को जमा करवा दिए हैं। सवाल ये है, क्या अगले 5 साल तक पेट्रोल सस्ता होने का कोई इम्कान है या फिर महंगाई का ये पेट्रोल बम हर साल जोर से फटेगा। नाज़रीन, आज मैं कोई नरम लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि जो हो रहा है वो मुआशी पॉलिसी नहीं, अवाम पर इलाने जंग है। ये जो कागजात IMF को दिए गए हैं, ये दरअसल 5 साल मंसूबा है और इस 5 साल मंसूबे ने अवाम से निचोड़ने का मंसूबा बनाया हुआ है। हम अगले 5 साल पेट्रोल सस्ता नहीं होने देंगे। ये बयान नहीं, ये इतराफ़े जुर्म है। आदाद और शुमार देखें कि रवा माली साल 2024-25 में 1458 अरब रुपए और 2025-26 में 1638 अरब रुपए और 2026-27 में 1787 अरब रुपए और 27-28 में 2212 अरब रुपए, जबकि 28, 29 और 30 में 2012 अरब रुपए। ये आखिरी हदफ अगले 5 साल फ्रेमवर्क का इख्तितामी पॉइंट है। नाम बड़ा खूबसूरत है, लेकिन असर सीधा आपकी जेब पर। क्लाइमेट सपोर्ट लेवी 1 जुलाई 2026 से फी लीटर 2 रुपए 50 पैसे जो है वो पेट्रोल पर भी और डीजल पर भी बढ़ाया जाएगा। सवाल यह है, क्या हमारी सड़कें बेहतर हो जाएंगी? क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सस्ती होगी या सिर्फ खजाना बढ़ेगा? नाज़रीन, जब तनख्वाहें वही और लेवी नहीं तो महंगाई क्यों ना बढ़े? जरा गौर से सुने, क्योंकि ये वो रकम है जो आप पर हर लीटर पर अदा कर रहे हैं। पेट्रोल पर लेवी 79 रुपए 62 पैसे, हाई स्पीड डीजल पर 75 रुपए 41 पैसे फी लीटर और क्लाइमेट स्पोर्ट्स लेवी पर 2 रुपए 50 पैसे अलग, यानी 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हुए 80 रुपए सिर्फ टैक्स दे रहे हैं। ये है असल महंगाई का राज। कहते हैं ना कि माजी देख लो तो मुस्तकबिल साफ नजर आता है। हम आपको माजी के अदाद शुमार दिखाते हैं। 2022 और 23 में देखें 580 अरब रुपए और 2023-24 में 1019 अरब रुपए और गुज़िश्ता माली साल 1220 अरब रुपए। सिर्फ 3 सालों में लेवी दुगनी से भी ज्यादा। अब अगला हदफ जो है वो 2200 अरब रुपए से जायद। सवाल ये नहीं कि हुकूमत पैसे क्यों ले रही है, सवाल ये है क्या अवाम में बर्दाश्त बाकी है। अब बात करते हैं ताजा नोटिफिकेशन की, और पेट्रोल 263 रुपए 45 पैसे और हाई स्पीड डीजल जो है वो 14 रुपए सस्ता करके 263 रुपए 65 पैसे। ये दुरुस्त बात है कि डीजल सस्ता हुआ तो सब खुश हुए, लेकिन जरा रुकें। जब लेवी बढ़ती है, मतलब लेवी बढ़ती रहेगी तो कीमतें कब तक काबू में रख सकते हैं? ये कमी नहीं, दिलासा है। पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगी, सब्जी महंगी, जिंदगी मुश्किल। ये लेवी सिर्फ गाड़ी वालों पर नहीं, ये असर है दूध पर, आटे पर, स्कूल फीस पर, हर आम आदमी पर। यह है महंगाई की असल चैन। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि ये पेट्रोलियम जो लेवी है क्या।
یہ براہ راست ٹیکس مگر آئینی بحث سے باہر. پیٹرولیم لیوی باضابطہ ٹیکس نہیں، اس پر قومی اسمبلی سے سالانہ منظوری لازمی نہیں. حکومت اسے نوٹیفکیشن سے بڑھا سکتی ہے یا جو ہے وہ گھٹا بھی سکتی ہے. ناظرین یہ واحد وصولی ہے جو پارلیمنٹ کے فلور سے نہیں نوٹیفکیشن کے کاغذ سے بڑھتی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لیوی کا پیسہ جاتا کہاں ہے؟ پیٹرولیم لیوی نہ صوبوں کو جاتی ہے، نہ ہی این ایف سی کا حصہ ہے، نہ کسی مخصوص ترقیاتی منصوبے سے منسلک اس کو کیا جاتا ہے. یہ جاتا ہے وفاقی خزانے کے اندھے کنویں میں. یہ ٹیکس نہیں، یعنی یہ ٹیکس نہیں بلکہ یہ ایک رسیدی وصولی ہے جو کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اور نہ اس کے جواب دہ ہوتے ہیں. پیٹرول سستا ہو تو بھی عوام کو فائدہ نہیں. عالمی منڈی میں تیل سستا ہو تو حکومت قیمت نہیں کم کرتی بلکہ لیوی بڑھا دیتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حکومت کماتی رہتی ہے، عوام کو ریلیف صفر. عالمی منڈی گرے، عوام نہیں، لیوی اوپر جاتی ہے. پیٹرول کی قیمت میں آدھا حصہ صرف ٹیکسز کا ہوتا ہے. یعنی اگر پیٹرول ایک مثال ہے کہ 260 روپے لیٹر ہو تو 120 روپے سے زائد لیوی، جنرل سیلز ٹیکس اور دیگر ڈیوٹیز جو ہے وہ ملا کر آپ پیٹرول نہیں چلا رہے بلکہ آپ ٹیکس جلا رہے ہیں. اور ستم ظریفی یہ دیکھیں کہ امیر اور غریب ایک جیسی لیوی دیتے ہیں. 10 کروڑ کی گاڑی والا اور 70 سی سی جو موٹر سائیکل والا ہے وہ 1 لیٹر پر ایک جیسی لیوی جو ہے وہ دیتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ٹیکس نہیں، یہ طبقاتی جو ہے وہ ناانصافی. پیٹرولیم لیوی آئی ایم ایف کی سب سے پسندیدہ شرط. سب سے آئی ایم ایف کے لیے لیوی آسان، فوری اور یقینی وصولی، کیونکہ عوام پیٹرول خریدنے پر مجبور ہیں. یہ وہ ٹیکس ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا. ناظرین اب بات اشاروں کناروں کی نہیں، نام لے کر سوال کرنے کی ہے. اور سوال ہے وزیر اعظم سے کہ ریاست کو مشکل فیصلے کرنا پڑتے ہیں. یہ آپ بار بار کہتے ہیں، کیا یہ مشکل فیصلے صرف عوام کے لیے ہیں؟ کیا کابینہ کے اخراجات، پروٹوکول، سرکاری گاڑیوں میں بھی کمی آئی ہے؟ دوسرا سوال وزیر خزانہ سے کہ جناب وزیر خزانہ صاحب، آپ آئی ایم ایف مذاکرات کی کامیابی بتاتے ہیں، لیکن کامیابی اگر ہے تو پیٹرول پر 80 روپے لیوی کیوں؟ کیا ٹیکس جو ہے وہ نیٹ بڑھانے کے وعدے صرف پریس کانفرنسوں تک ہیں؟ وفاقی کابینہ سے سوال، درجنوں وزراء، مشیر، معاونین، کیا کسی نے عوام کو یہ بتایا کہ لیوی کب کم ہوگی؟ یا یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جو بوجھ ہے وہ ہمیشہ نیچے ہی رہے گا؟ اپوزیشن قیادت کے نام ایک اور سوال ہے کہ جناب قائد حزب اختلاف، آپ اپنے لیوی کو عوام دشمن کہتے ہیں، لیکن جب آپ حکومت میں تھے تو کیا آپ کی بھی یہی پالیسیاں نہیں تھیں؟ بس نام بدل گئے تھے. تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کھلا سوال ہے کہ انتخابات میں وعدہ عوام سے اور معاہدے آئی ایم ایف سے آخر وفاداری کس کے ساتھ ہے؟ آج فیصلہ کر لیجئے. ناظرین یہ معاہدہ نہیں، یہ معاشی غلامی کی دستاویزات ہیں. ہر حکومت آتی ہے، ہر حکومت کہتی ہے ہم مجبور ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ مجبور عوام کیوں؟ مجبور وزراء کیوں نہیں؟ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ مہنگا کرو، بجلی مہنگی کرو، گیس مہنگی کرو، لیکن کبھی نہیں کہتا کہ وزراء کی فوج کم کرو، پروٹوکول ختم کرو، مفت پیٹرول بند کرو. یہ شرائط نہیں ناظرین، یہ طبقاتی معاہدہ ہے. کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں ٹیکس ہوتے ہیں. آئیے ذرا موازنہ بھی کر لیتے ہیں کہ دنیا کے کئی ممالک میں پیٹرول سستا ہے
پبلک ٹرانسپورٹ مضبوط متبادل توانائی پر جو سرمایہ وہ سرمایہ کاری لاجواب، اور پاکستان میں کیا پٹرول مہنگا، بسیں خستہ حال، بوجھ صرف صارفین پر، یہ پالیسی نہیں بلکہ ناانصافی ہے۔ ناظرین ایک اور نام لیتے ہیں، پارلیمنٹ اور قومی اسمبلی میں کتنی بار جو ہے وہ پٹرولیم لیوی پر سنجیدہ بحث ہوئی؟ کیا ایوان صرف حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو تنزیہ جملے کسنے، اپنے جو کوتاہیوں ہیں اور گناہ کا جو بوجھ ہے وہ دوسروں پر ڈالنے، اپنے مفادات سمیٹنے اور تقاریر کے لیے ہے، یا عوام کے لیے بھی کچھ کرنے کے لیے ہے؟ یہ پلیٹ فارم کس چیز کے لیے؟ اب آتے ہیں پارلیمنٹ کمیٹیوں کی جانب اور ان سے ایک سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ کبھی آئی ایم ایف معاہدے کی ایک شک کو بھی مسترد کیا، یا ہر دستاویز پر صرف مہر لگتی رہی ہے؟ یہ خاموش اتفاق نہیں، یہ سیاسی سہولت کاری ہے۔ اب حکومت وقت سے چند سیدھے سوالات: کیا وزراء کی مراعات کم ہوں گی؟ کیا پروٹوکول ختم ہوگا؟ کیا سرکاری گاڑیوں پر جو لیوی ہے وہ لگے گی؟ اور کیا تنخواہیں بڑھائے بغیر ٹیکس بڑھتا رہے گا؟ ناظرین اب وقت نرم باتوں کا نہیں۔ اگر پٹرول پر لیوی جو ہے وہ بڑھے گی تو سوال بھی بڑھے گا۔ اگر عوام خاموش رہی تو قیمتیں بولیں گی۔ یہ ملک صرف فائلوں سے نہیں چلتا، یہ عوام کے خون پسینے سے چلتا ہے۔ آج فیصلہ آپ نے کرنا ہے، خاموش رہنا ہے یا سوال اٹھانا ہے، کیونکہ یاد رکھیے قومیں ٹیکس سے نہیں جو ٹوٹتی بلکہ قومیں ناانصافی سے ٹوٹتی ہیں۔ ناظرین آج اتنا ہی۔ عرفان مصطفیٰ صحرائی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔